جو پہلے قابل احترام مہمان ہیں وہ ہیں مفتی صادق حسین نقشبندی صاحب. خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ. جزاک اللہ. مزاج بخیر ہیں آپ بھی ماشاءاللہ. آپ سب کو اپنا ٹی وی کے اس رونق رمضان والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. پہلا روزہ سب کو مبارک. شخص کے لیے جو آپ کو مسلسل تنگ کیے جا رہا ہے اس کے پاس میں خود ہی جا کر معافی مانگوں کہ بھائی تم مجھے تنگ کر رہے تھے لیکن چلو مجھے معاف کر دو. ایسا اصل میں محسن بھائی بات پتہ ہی کیا ہے, کوئی کسی کو تنگ کر رہا ہوتا ہے نا, اگر اس کے دل میں ایمانی جذبہ اور احساس ہونا تو وہ کبھی تنگ نہ کرے. ایمان جذبہ یا احساس نہ ہونے پر وہ ظلم و تشدد کرتا ہے, پریشان کرتا ہے. پڑوسی ہے تو پڑوسی کو پریشان کر رہا ہے, کلک ہے تو اس کو پریشان کر رہا ہے, یعنی ہر حوالے سے کرتا ہے. اب جب یہاں پر اور اس صورت میں کیا ہوتا ہے, جیسے سالم برنی صاحب نے کہا کہ میں وہاں گیا, میں نے کہا جس نے بھی مجھے تنگ کیا سب کو معاف کیا. اب تکلیف ان کو ہوئی اور معاف بھی انہوں نے کیا. تو یہ تو اب کیا ہے, معافی مانگنے والا معافی کیوں نہیں مانگ رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تکلیف دینے والا معافی کیوں نہیں مانگ رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ تکلیف دینے پر معافی مانگنے کا اجر کیا ہے. جب اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میں اگر تکلیف دے رہا ہوں, میں تشدد کر رہا ہوں, میں اس کے خلاف سازش کر رہا ہوں, اس کے خلاف غیبت کر رہا ہوں, اس کو تہمتیں لگا رہا ہوں, اس کے خلاف چغل خوریاں کر رہا ہوں یا نقصان پہنچا رہا ہوں, اور آج پتہ چل جائے کہ مجھے کہ میں اگر تکلیف دینے والے کو میں معافی مانگوں گا تو مجھے کیا ملے گا, تو میں معافی مانگوں گا. اور یہ اس کا دین ہمیں بتائے گا کہ کیا ملے گا. تو حضرت جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے اور حضور علیہ السلام ساتھ ساتھ تھے. ایک شخص جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کو کچھ نہ کچھ کہتا رہا اور حضور تشریف فرما ہے, چلتے رہے, اور حضور کی موجودگی میں ابو بکر صدیق نے کوئی جواب نہ دیا, خاموشی سے چلتے رہے. جب چلتے رہے آخر کار وہ بولنے والا بول کر جب حد سے بڑھ گیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے اب جواب دینا چاہا. جیسے ہی جواب دیا حضور کے چہرے پر جو ہے جلال چھایا اور آپ فوراً تشریف لے گئے. جب حضور تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق کو حیرت ہوئی کہ ایسی کیا بات ہو گئی کہ جب تک وہ بولتا رہا حضور خاموش رہے اور میں بھی خاموش رہا, مگر جب میں نے جواب دیا تو حضور تشریف لے گئے. کیا معاملہ ہے؟ حضور کے بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب تم جو ہے نا وہ خاموش تھے اور وہ بولتا رہا, جب کچھ الٹا بولتا رہا نا تو فرشتہ موجود تھا اور وہ فرشتہ تمہاری نیکیاں لکھ رہا تھا, تو اس وجہ سے میں بھی موجود تھا. اور جب تم نے جواب دیا تو ایسی صورت میں وہ فرشتہ چلا گیا. جب فرشتہ چلا گیا تو پھر میں نے کہا میں بھی چلا جاتا ہوں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر بولنے والا اگر بول رہا ہے تو بندہ صبر کرے اور سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ اس صورت میں وہ فرشتہ اس کے جو ہے وہ نیکیاں لکھ رہا ہے اور میرا گناہ لکھ رہا ہے, تو بندہ جو ہے خود چپ ہو جائے. اور یہاں پر ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام حسن بصری کو کسی نے بتایا کہ فلاں بندہ آپ کی برائیاں کرتا ہے, تو آپ نے ایک تھال منگوایا کھجور کا اور وہ کہا کہ اس کو لے جا کر دے دو. اچھا. اس نے کہا کہ میں برائیاں کر رہا ہوں, یہ تھال کھجور کا مجھ کو کیوں بھجوایا جا رہا ہے؟ تو آپ نے کہا اصل بات یہ ہے کہ تم میری برائیاں کر کے اپنی نیکیاں مجھ کو دے رہے ہو, تو اس لیے میں تمہارا شکر گزار کر رہا ہوں کہ تم بڑی مہربانی کر رہے ہو. اب پتہ چل گیا نا کہ اس طرح کہ میں اس کی برائیاں کر کے اس کے خلاف سازش کر کے مجھے جو ہے وہ گناہ مل رہا ہے اور میری نیکیاں وہاں جا رہی ہے, تو بندہ خود ہی معافی مانگے گا یا خود ہی وہ ہو جائے گا. اور تیسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ میں نے ایک دفعہ اپنے والد گرامی, چونکہ وہ بھی عالم ہے, روحانی شخصیت ہے, میں نے کہا ابو کچھ لوگ ایسے ہیں جو سامنے آ کر بڑی محبت سے ملتے ہیں, پیچھے برائیاں کرتے ہیں, میں کیا کروں؟ تو میرے والد نے کہا قرآن سے پوچھو. میں نے کہا کہاں سے پوچھوں؟ فرمایا قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. فرمایا اپنے رب کی طرف حکمت سے بلاؤ, اچھی نصیحت سے بلاؤ, اور جانی دشمن بھی ہو تو اتنے پیار سے چلو کہ گہرا دوست بن جائے. اللہ, تو یہ انداز اپنانا چاہیے. میں نے والد صاحب سے کہا وہ میرے سامنے 3 آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ کہ یا تو جو برائی کرتا ہے اس سے نہ بات کروں, نہ بات بنے, نہ بات بڑھے. دوسرا یہ ہے کہ وہ جیسے ملے میں اس سے پیار سے ملوں. تیسرا آپشن یہ ہے کہ میں اس کو کھری کھری سنا دوں کہ تم ایسے بولتے ہو. تو پھر ابو نے کہا کہ وجادلہم باللتی احسن, کہ اس کے ساتھ ایسے پیار سے چلا جائے کہ وہ جانی دشمن بھی گہرا دوست بن جائے. محسن بھائی بات پتہ ہے کیا ہے, سالم بھائی چونکہ ایک سوشل شخصیت ہے نا, ان کے سامنے بہت سے کیسز آتے ہیں یقیناً, اور جب دیکھتے ہیں پھر ایسی صورت میں ہے نا ان کو ہم سے زیادہ اندازہ ہو رہا ہے. اب یہاں پر پتہ ہے کیا بات یہ ہے کہ اگر کوئی چوری کرے تو قرآن نے کہا کہ اس کے ہاتھوں کو کاٹ دو,
اب یہاں پر ایک کو اگر معاف کر دو گے تو 10 چور جنم لیں گے کہ بھئی آسان طریقہ ہے کہ سامنے پستول دیکھ کر بڑے سے بڑا جو ہے وہ بلڈر بھی خاموش ہو جائے گا۔ اب کیا ہے کہ قرآن کے روح سے اگر اس کو سزا دے دی جائے گا تو آگے اس کی سزا کی وجہ سے آگے بڑے بڑے جرم رک جائیں گے۔ درست۔ تو اس حوالے سے باقاعدہ جو اسلامی قوانین پر اگر عمل ہو جائے تو ہمارے معاشرے میں یہ گناہ اور یہ جو جرم ہو رہے ہیں وہ سب ختم ہو جائے۔ بالکل ٹھیک۔ اور سارے بھائی کا یہ ماننا بھی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جب سزا نہیں ملتی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو اس طرح دندناتے پھرتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بھی ان کو بھی پش ملے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، جب سزا ہی نہیں ہے تو پھر کیوں نہ میں۔ میرے سامنے جوان بچے 16 17 سال کے معذور ہو گئے، مر گئے، ہم کہیں کہ معاف کر دو؟ نہیں، یہ ہمارا میسج نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت۔ ہمارا میسج یہی ہونا چاہیے کہ بہت ایسے لوگوں کو سزا بالکل بہت سخت سزائیں دو ان کو۔ سخت سے سخت سزا ملنی ایک چاہیے۔ فیملی روحانی علاج کے لیے میرے پاس آئی اور آ کر کہا کہ ہمارے گھر میں بیٹے ہیں، نوکری نہیں ہے، کمانے کو کچھ نہیں ہے، کہنے لگے یہاں تک کہ گھر میں فاقہ۔ تو ان کی والدہ کہنے لگی کہ میرے بچوں نے کہا کہ امی اب حال یہ ہے کہ نوکری نہیں مل رہی، گھر میں بچے بھوکی پیاسے ہیں، ہم کو اجازت دے ہم کہیں سے بھی اسلحہ لے کر باہر نکلتے ہیں۔ کہا بچوں کو میں نے مضبوط پکڑ کر تھام کر رکھا، اگر اس وقت میں اگر ان کو وہ کر دیتی تو یہ بچے بکھر جاتے۔ اچھا کہ بڑھاپے میں مضبوط رہنے کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں جوانی میں تو بندہ خون بن رہا ہے، ہمت طاقت سب کچھ ہوتا ہے، مگر بڑھاپے میں پھر ہڈیاں بھی کمزور اور کپکپاہٹ یہ وہ، تو ایسی صورت میں بزرگ نے فرمایا کہ 2 کام کیے جائے تو بڑھاپے میں مضبوط رہا جائے گا۔ اب ہے تو تھوڑا مشکل، ایک فرمایا کہ 1 گھنٹہ واک۔ اچھا ہاں، فرمایا 1 گھنٹہ واک، اور دوسرا 1 کلو دودھ۔ 1 کلو دودھ؟ 1 کلو دودھ فرمایا کہ ایک دن میں، اور فرمایا کہ اگر 1 کلو دودھ ایک ساتھ پینا مشکل ہو تو اس کو 3 حصے میں کر کر، اب یہ تو ہماری یہ نورین باجی بتائیں گی کہ یہ کیسا ہے، مگر انہوں نے کہا کہ اس سے کیا ہوگا کہ دودھ سے ہڈیاں مضبوط ہوں گی اور باقی جو واک سے نا آپ مضبوط رہو گے، بڑھاپے میں مضبوط رہو گے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ لوگ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں، تو میں ایک وظیفہ اس پر عرض کروں گا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو گھروں میں خواتین کہتے ہیں کہ ہمارے شوہر نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں اور بہت پریشان رہتے ہیں، یعنی جمعہ تک بھی ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے جاتے ہیں اور بچے نماز نہیں پڑھتے۔ تو اب خواتین جیسے اب جتنی دیر یہ بڑھتا رہا، میں نے سوچا میں کیا کروں، میں نے کلمہ شریف شروع کر دیا، ماشاءاللہ 1000 کے قریب کلمہ ہو گیا، اس سے پہلے اس طرح 500 کا درود شریف بھی ہو گیا میرا ایک۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر خواتین چاہتی ہیں کہ ان کے گھر میں شوہر نمازی ہو جائے، بچے نیک ہو جائے، ہدایت کی طرف آ جائے، تو اگر وہ کھانا بناتے وقت یا ہادی قبط کرے اور تصور رکھے کہ اللہ اے ہدایت دینے والی ذات، میرے شوہر کو بھی ہدایت کاملہ دے، مجھے بھی ہدایت پر رکھ اور میرے بچوں کو بھی ہدایت پر رکھ، ذکر بھی کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد جب کھانا بن جائے تو اس پہ دم کر دیں، اور دم کرنے کے بعد کھائے، تو اللہ کے اس اسم کی تاثیر سے ہدایت کا نور آئے گا، بندہ ہدایت پر آئے گا، اور وہ بندہ جو ہے وہ نمازی پرہیزگار